آنکھ کے اندر کوئی چیز چلے جانے کے بعد اسے باہر کیسے نکالیں؟ 1 سال کے عرصے میں امریکی ڈالر میں مزید اضافہ کیا گیا۔ اب سے 50 سال قبل امریکہ سے تعلق رکھنے والے مارٹن کوپر نے دنیا کے پہلے موبائل فون سے کال کی۔ MKTV کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہر فرد کو ہی اس کا تجربہ ہوتا ہے، یعنی باہر گھومتے ہوئے، گھر میں کام کرتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے اچانک محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھ میں کوئی چیز چبھ رہی ہے۔ یہ احساس ہونے پر آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں اور آنسو بھی بہہ سکتے ہیں۔ کچھ تو آنکھیں مسلنے لگتے ہیں، مگر اچھی بات یہ ہے کہ آنکھ میں کچھ چلے جانے کے بعد اسے باہر نکالنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، مگر چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ تعین کرنا چاہیے کہ واقعی کوئی چیز آنکھ میں چلی گئی ہے یا نہیں۔ کئی بار آنکھیں خشک ہونے یا پلکوں کے ورم سے یہ احساس ہوتا ہے جیسے آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے۔ آنکھیں خشک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کی نمی گھٹ گئی ہے، جس سے کسی چیز کے آنکھ میں چلے جانے کا احساس ہوتا ہے۔ آنکھیں خشک ہونے یا پلکوں کے ورم کی صورت میں خارش یا پانی کا اخراج نہیں ہوتا۔ کسی چیز کو باہر کیسے نکالیں؟ ماہرین کے مطابق آنکھوں میں داخل ہونے والے بیشتر ذرات قدرتی طور پر بار بار پلکیں جھپکنے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ بار بار پلکیں جھپکانے سے آنسو بنتے ہیں جو خارش کا باعث بننے والے باہری ذرات کو باہر نکال دیتے ہیں۔ اگر پلکیں جھپکانے سے مسئلہ حل نہ ہو تو اگلا قدم آنکھوں کو دھونا ہے۔ اس مقصد کے لیے آنکھوں کے لیے استعمال ہونے والے سلوشن یا صاف نیم گرم پانی کی مدد لی جا سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے پہلے ہاتھوں کو دھو لیں اور پھر پانی سے بھرے گلاس کو آنکھوں کے نیچے رکھ کر انہیں آہستگی سے پانی میں گھمائیں۔ ایسا کرنے سے آنکھوں کی سطح کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر گلاس سے آنکھوں کی صفائی مشکل محسوس ہوتی ہو تو شاور کے نیچے کھڑے ہو کر پانی کو پیشانی کے راستے متاثرہ آنکھ میں جانے دیں۔ اگر کوئی چیز چلی جائے تو لوگوں میں آنکھیں مسلنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، مگر ایسا کرنے سے گریز کریں کیونکہ اس سے وہ چیز قرنیے میں داخل ہو سکتی ہے۔ اگر آنکھوں کی خارش یا تکلیف چیز نکلنے کے بعد بھی برقرار رہے یا شبہ ہو کہ وہ چیز اب بھی آنکھ میں موجود ہے تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ 65 پیسے اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 286 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے ہیڈ آف بزنس ڈیسک حارث ضمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستانی روپیہ جو ابھرتی ہوئی مارکیٹ میں گزشتہ چند مہینوں میں بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی کرنسی ہے، اپریل 2022 کے بعد سے بدترین کمی کا سامنا کر رہا ہے۔ 1 سال کے عرصے میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں اس کی قدر میں 102 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایک ہائی پروفائل انویسٹمنٹ بینکر جس نے اکتوبر میں پاکستانی روپے کے 250 سے نیچے گرنے کی پیشگوئی کی تھی، نے ایک اور دل دہلا دینے والی پیشگوئی کی ہے۔ اس بینکر کا کہنا ہے کہ مئی میں ڈالر 300 جبکہ جون میں 310 روپے کا ہو جائے گا۔ ویب سائٹ پرو پاکستانی کے ساتھ بات کرتے ہوئے بینکر نے کہا کہ اب روپے کے اوپر کوئی فارمولہ کام نہیں کر رہا۔ یوں لگتا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں ڈالر 300 سے 310 روپے کا ہو جائے گا۔ اگلے مالی سال میں کنٹرول شدہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ روپے کی قدر کو برقرار رکھے گا، لیکن صنعتوں کا پہیہ دوبارہ چلنے تک روپے کی بے قدری کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ IMF کیش ایک قلیل مدتی حل ہے، اس لیے اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس سے صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ جب سے حکومت نے جنوری میں کرنسی کے کنٹرول سے نرمی کی، مارکیٹیں شرح مبادلہ کی نقل و حرکت کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ حکومت بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے $1 ارب کے بیل آؤٹ کے لیے تبدیلیوں کی درخواست کو پورا کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں قلیل مدت میں اجناس اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کی زندگیاں مشکل ہوئی ہیں۔ بینکر کے مطابق پاکستان ادائیگیوں کے توازن کے بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ اس کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور روپے کی قدر کم ہو رہی ہے۔ یہ حرکیات درآمد اور غیر ملکی کرنسی کی پابندیوں کے ساتھ مل کر غیر ملکی قرضوں پر سود کی ادائیگیوں میں اضافہ کرتی ہیں، جس کا ہم بھاری بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ 11 اپریل 2022 سے اب تک روپے کی قدر میں 56% سے زیادہ کمی آئی ہے۔ اس وقت امریکی ڈالر 182 روپے کا تھا، لیکن اب اس کی قدر 102 روپے مزید بڑھی ہے اور یہ روپے کے مقابلے میں 284 روپے 65 پیسے کا ہو گیا ہے۔ 30 دسمبر 2022 سے اب تک روپے کی قدر میں 25.7% کمی ہوئی ہے۔
حالیہ مہینوں میں پاکستانی روپیہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ متاثر ہونے والی کرنسیوں میں سے ایک رہا ہے۔ 2018 میں 105.18 کی کم ترین سطح سے یہ 284.65 کی موجودہ سطح پر گر گیا ہے۔ I am devastated when I see somebody crossing the street and looking at their cell phone. And that's a very common occurrence. And they are. دوستو، اب سے 50 سال قبل امریکہ سے تعلق رکھنے والے مارٹن کوپر نے دنیا کے پہلے موبائل فون سے کال کی تھی۔ 94 سالہ مارٹن کوپر کو موبائل فون کا موجد تصور کیا جاتا ہے، اور انہوں نے 2 اپریل 1973 کو کال کے لیے پروٹوٹائپ موبائل ڈیوائس کو استعمال کیا تھا۔ موبائل فونز اب ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکے ہیں اور ان کے بغیر زندگی ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ مگر موبائل فون کے موجد کون سا اسمارٹ فون استعمال کرنا پسند کرتے ہیں؟ تو یہ جان لیں کہ مارٹن کوپر آئی فون استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہر سال نیا آئی فون خریدتے ہیں، جبکہ ایپل واچ بھی روزانہ استعمال کرتے ہیں، مگر انہیں اسمارٹ فونز ایپس کا استعمال کرنا پسند نہیں، اور وہ اپنے آئی فون کو کالز کرنے، میسج بھیجنے اور اعلیٰ سماعت کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مارٹن کوپر نے ڈینا ٹیک 8000X نامی پروٹوٹائپ موبائل فون سے دنیا کی پہلی کال کی تھی۔ اس پروٹوٹائپ ڈیوائس کی تیاری پر $10 کروڑ خرچ ہوئے تھے، اور وہ اگلے 10 برسوں تک مارکیٹ میں متعارف نہیں ہو سکی تھی۔ جب اس فون کو 1983 میں پیش کیا گیا تو اسے دنیا کا پہلا موبائل فون قرار دیا گیا تھا، جس کا وزن 1 کلو گرام سے زیادہ تھا۔ اسے چارج کرنے کے لیے 10 گھنٹے لگتے تھے، اور محض 30 منٹ تک بات کرنا ہی ممکن تھا، جس کے بعد دوبارہ چارج کرنا پڑتا تھا۔ اس کی قیمت $4000 رکھی گئی تھی، جو موجودہ دور کے $11,500 یعنی 32 لاکھ پاکستانی روپے سے زائد کے برابر ہے۔ مگر اب مارٹن کوپر کو لگتا ہے کہ لوگ موبائل فونز کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کو سڑکوں پر اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ ان کی نظریں صرف اسکرین پر ہوتی ہیں، جس سے حادثات کا خطرہ بڑھتا ہے۔ مگر ان کا ماننا ہے کہ ہر نئی نسل سمارٹ ہو رہی ہے، اور لوگ بتدریج موبائل فونز کو زیادہ مؤثر انداز سے استعمال کرنا سیکھ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ موبائل فون کو ذمہ داری سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، کیا آپ بھی موبائل فون کا استعمال زیادہ کرتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔